جدوں تک مسلمانوں کو اقرا پاک کلام قرآن پاک انہاں تے کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی مذہب انہاں تے غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریز نے کی کیتا؟ سارے قرآن جمع کیتے، مسلمانوں دی تعداد ذرا تھوڑی ہے، او تو تعداد تھوڑی سی تو مسلمان غالب سن۔ اج مسلمانوں دی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں دا غلبہ ایڈا۔ دعا کرو اللہ پاک سارے مسلمانوں دی حفاظت فرمائے۔ اگر مسلمان سارے فلسطین دے مسلمان پریشان، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سونے ایران والے مسلمانوں دی حفاظت فرما، جتھے جتھے بھی سارے کوئی مسلمان ویر پریشان نے، اللہ جمعے دی کڑیاں اندر رمضان دے اندر دعا کرنے آ، اللہ سارے مسلمانوں دی حفاظت فرما، انہاں دی غیبی مدد فرما۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا، جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ جو اللہ ساری کائنات نو بنان والا ہے، ساری کائنات دے نظام نو چلان والا ہے، اس اللہ دی تعریفات دے کدی بھی کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ریگستان دے ذرات نالو زیادہ، پوری کائنات دے درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، شبنم دے قطرات نالو بھی زیادہ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درجات نو اور زیادہ بلند فرمائے، اللہ آپ نو مقام محمود عطا فرمائے، اور ساڑھے جیسے گنہگار امتیاں نو کل قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنائے، اور نبی پاک دے پیارے پیارے ہتھاں دے اندروں نبی پاک دی جامع کوثر تو اللہ پاک سانو سارن حوض کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آئیدہ خطبہ جمعہ المبارک جو کہ 6 مارچ 2026 دا خطبہ جمعہ المبارک ہے، اور ساڑھے واسے اعزاز دی گل یہ کہ ساڑھے واسے اے رمضان مبارک دا تیسرا جمعہ ہے۔ دعا ہے کہ اے رمضان دی مبارک دی بابرکت کڑیاں اور پھر جمعے دی بابرکت کڑیاں اللہ پاک سانو جنہ کڑیاں اندر معاف فرمائے، اور ساڑھے سارے دی حاضرین اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑھے واسے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح تسی فلکسان دے ذریعے یا اشتہار دے ذریعے تسی عنوان پڑھے ہوئے گا کہ ساڑھے رمضان مبارک دا تیسرے جمعے دا عنوان ہے عظمت قرآن، شان قرآن۔ تو انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک دی شان اور فضیلت دے والے نال آج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ تو انہوں نے گفتگو کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کراں پہلے منو اور بعد اندر تو انہوں اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آج انشاءاللہ توڑے سامنے بیان کرنا ہے کہ قرآن پاک دی فضیلت کی ہے تے اینو پڑھن والے دی فضیلت کی ہے، قرآن پاک دا مقام کی ہے تے اینو پڑھن والے دا اللہ تعالیٰ دے ہاں کی مقام ہے۔ جس طرح ایک کتاب شان والی ہے، اس طرح اینو پڑھن والا بھی شان والا ہے۔ جس طرح کتاب نو اتارن والا بڑی عظمت والا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اس طرح اس کتاب نو جن دے سینے تو اتارا گیا او میرے تے تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی دھرتی تے سارے نالوں اعلیٰ شخصیت نے، اور جس بندے نے اس قرآن دے نال پیار کیتا، محبت کیتی، دی تلاوت کیتی، انہوں بھی اللہ پاک نے شانہ تے رتبے تے منصب اللہ پاک نے عطا کر چھڑے۔ اب دیکھو نا رات نو تراویح دے اندر اسی قرآن سننے ہاں، قرآن پڑھن والا کون ہے؟ کسے مزدور دا پتر ہے، مزدوری کرن والے دا پتر ہے،
پر پیچھے کھلون والے بڑے بڑے اعلی افسر بھی کھلو کے تراویاں پڑھتے ہیں جدوں تک حافظ رکوع اندر نہیں جائے گا کسی بڑے دی مجال ہو سکتی کہ رکوع اندر چلا جاوے نہیں یہ قرآن پڑھن والے دا شان ہے قرآن پڑھن والے دا مقام ہے جدوں تک حافظ قرآن سجدے دے اندر سر نہیں چکے گا اللہ پاک فرماندے نے تو افسر ہوئے گا اپنی تھان تے ہوئے گا تو میجر ہوئے گا اپنی تھان تے ہوئے گا تو وڈے تو وڈا چیئرمین ہوئے گا اپنی تھان تے ہوئے گا پر جدوں تک میرا حافظ قرآن اپنا سر سجدے تو نہیں چکے گا تینوں ادو تک اجازت نہیں تو اپنا سر چک سکدا اے شان ہے حافظ قرآن دا اے شان ہے قرآن پڑھن والے دا اور پھر اتنا نہیں اللہ پاک فرماندے نے جو امام تو پہلے اگر سر نو چکے گا بھی قریب ہے خدشہ ہے ڈر ہے کہ میں تیرے سر نو گدے دا سر بنا دیاں گا یہ حدیث دے الفاظ نے حضرات قرآن پڑھن والے دا شان ہے اب دیکھو اللہ پاک نے انسان نو بنایا دو چیزاں دے نال اللہ پاک نے انسان نو بنایا ایک ہے روح اور دوسری ہے جسم ایک ہے جسم اور دوسری انسان دی روح اگر انسان دی روح ہے جسم نہیں انسان دا وجود کسے کم دا نہیں اگر وجود ہے روح نہیں تاں انسان دا جسم کسے کم دا نہیں دو چیزاں اگر مل جان پھر انسان دا جسم بن جاندہ ہے جسم ہوئے روح ہوئے پھر انسان ہے پھر چودھری ہے پھر راجپوت پٹی ہے پھر مہر صاحب نے پھر پٹی صاحب نے اگر روح نہیں پھر لوگ کہیں گے میت ہے اگر جسم دے اندر روح نہیں پھر لوگ کی کہیں گے اے میت ہے اے شاہ صاحب نہیں نے اے پیر صاحب نہیں نے پھر اے میت نے حضرات اللہ پاک نے جسم نو بنایا بندے دے جسم نو مٹی دے اندروں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اللہ پاک فرماندے نے انسان دے جسم نو اسی مٹی دے اندروں پیدا کیتا ہے پھر مٹی دے اندروں پیدا کرن تو بعد اللہ پاک نے انسان دے جسم دی ضروریات کھانا پینا پھل فروٹ گندم اناج اے اللہ پاک نے اگائے نے کین اندروں اگائے نے ذرا جڑے کھاندے ذرا گج کے بولو کین اندروں اگائے نے مٹی دے اندروں اگائے نے پھر مٹی دے اندروں اللہ پاک نے جسم دی ساری ضروریات نو پورا کیتا انسان کپڑے دا استعمال کرتا ہے ایک کپڑا بھی بندا ہے تے ریشم دا کیڑا کتھے بیٹھ کے بنادا ہے مٹی دے اندر بنادا ہے ساری چیزاں بندے دی تیار ہو رہی نے مٹی دے اندروں تے اللہ سونیا جڑی تو روح پیدا کیتا ہے ایک کتھوں پیدا کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے انسان دی روح نو میں جسم تو مٹی چوں پیدا نہیں کیتا بلکہ انسان دی روح نو میں آسمان تو بھیجا ہے انسان دی روح آسمان تو آئی ہے تے اللہ سونے ان دی خوراک کی ہے اگر جسم دا خوراک نہیں کھائے گا پھل فروٹ دا استعمال نہیں کرے گا اگر روٹی نہیں کھائے گا جسم دا بالکل بیکار ہو جائے گا ہڈیاں دا ٹانچہ بن جائے گا بیماری دی لپیٹ اندر آ جائے گا اللہ اے روح جڑی آسمان تو بھیجی ہے این دی خوراک کی ہے اینے کی کھا کے زندہ رہنا ہے اللہ پاک فرماندے نے کہ میں روح نو آسمان تو بھیجا ہے ان دی غذا بھی اللہ فرماندے نے میں آسمان تو بھیجی ہے اے دی غذا کی ہے قرآن اے دی غذا کی ہے قرآن اللہ پاک دا کلام مالک کائنات فرماندے نے زادتہم ایمانا جدو مومن بندہ قرآن سنتا ہے نا قرآن سنن تو بعد مومن بندے دے ایمان اندر اضافہ ہو جاتا ہے مومن بندے دی روح تازہ ہو جاتی ہے قرآن حضرات روح دی غذا ہے موسیقی روح دی غذا گانے تبلے اٹولے ماں یہ روح دی غذا نہیں روح دی غذا اگر ہے تو آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نو بھیجا ہے جس طرح جسم نو غذا نہیں ملے گی جسم بالکل لاغر لچار ہو جائے گا اس طرح اگر روح نو غذا نہیں ملے گی حضرات اے روح بھول جائے گی کہ میں نو بنان دا مقصد کی ہے میں نو اللہ پاک نے پیدا کو کیتا ہے روح سخت ہو جائے گی دل سخت ہو جائے گا پھر بندے نو انسان دی قدر بھی نہیں رہندی حیوان دی قدر بھی نہیں رہندی بندہ پھر اپنے آپ تو باہر ہو جاتا ہے جدوں تک بندہ قرآن سندا رہے قرآن دے نال دل لگا کے قرآن نو پڑھدا رہے ادو تک بندے دی روح دے اندر ایمان رہندا ہے بندے دا دل نرم رہندا ہے اللہ پاک دا قرآن بندے دے دل تے اثر کرتا جاندا ہے اور دوسری گل جڑی تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا
دیکھو نا جدو پاکستان دے اندر کوئی بندہ مشین بناوے، کوئی کاریگر، کوئی پروفیسر، کوئی انجینئر کسی چیز کو تیار کرے، مشین بنان تو بعد ایک ہدایت نامہ تیار کرتا ہے کہ چلان والے ہو اگر تسی اس مشین نو چلانا ہے نا سب تو پہلے ہدایت نامہ پڑھ لیا جے، اس ہدایت اندر میں لکھیا ہے کہ انہوں مشین نو آن کس طرح کرنا ہے، آف کس طرح کرنا ہے، ان دا استعمال سارا میں لکھ چھڈیا ہے۔ حضرات جدو اللہ پاک نے انسان نو بنایا نا، انسان نو بنان تو بعد آسمان تو انسان دا ہدایت نامہ بھی اللہ پاک نے نازل کر چھڈیا، انسان دا ہدایت نامہ بھی اللہ پاک نے قرآن اندر، قرآن دی شکل اندر زمین تے نازل کر دیتا۔ مال گرد و سماع دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے، قرآن دا تعارف اللہ پاک نے قرآن اندر کروا چھڑیا۔ اللہ سونا قرآن دا تعارف کیے، کاری صاحب کوئی قرآن پڑھو نا، من قرآن دیو انشاءاللہ قرآن پڑھیے لذت آ جائے، مجمع اندر بہار پیدا ہو جائے۔ تھوڑا چھوٹا قرآن پکڑو، مال گرد و سماع دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن دا تعارف مسلمانوں در توجہ درال اللہ پاک فرمان دے رہے ایک کتاب ساری کائنات دے پالن والے رب دی طرفوں نازل شدہ کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، دونہ جہان دے پالن والے رب دی طرف قرآن نازل شدہ ہے۔ تے اللہ سونیا پھر کس طرح نازل کیتا ہے، اس زمین تے کتاب کس طرح آئی؟ اللہ پاک فرمان دینے نازل بہ الروح الامین، امانت دار روح دے ذریعے، جبریل امین دے ذریعے اللہ پاک فرمان دے اس کتاب نو اسا نازل کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نازل بہ الروح الامین۔ تے اللہ سونے پھر قرآن تو نازل کیتا ہے، گیڑی جگہ تے نازل کیتا ہے؟ فرمایا پھر میں پہاڑاں کو پوچھیا کیا تواڈے تے قرآن نازل کر دیئے؟ انہاں بھی قرآن دی ذمہ داری اٹھان تو انکار کر دیتا۔ پھر اللہ پاک فرمان دے نے اگر اسی پہاڑاں تے اتے قرآن نازل کر بھی دیندے پھر کی ہونا سی؟ اللہ پاک فرمان دے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن نو اسی پہاڑاں دے تے نازل کر دئیے، پہاڑاں دے تے نازل کر دیندے، قریب سی کہ پہاڑ اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ جاندے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ سونے پھر قرآن نو کتے نازل کیتا ہے؟ فرمایا اعلی قلبک لتکون من المنذرین، میرے سونے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا درود دی شال آوے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے سونے کملی والیا، وضحات چہرے والیا، واللیل دی زلفاں والیا، میرے سونے نبی جی اسا تواڈے قلب اتھر تے اس پاک کلام قرآن نو نازل کیتا ہے، اس پاک قرآن نو تواڈے سینہ پاک تے نازل کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کتنی شانہ والا قرآن ہے، کتنی عظمت والا قرآن ہے۔ قرآن نو نازل کرن دے بعد اللہ پاک فرمان دے نے اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہے تے قرآن دی شان ہے۔ سنو رمضان المبارک دے تیسرے جمعے دے اندر قرآن تے قرآن دی شان کی ہے، قرآن پڑھن والے دی شان کی ہے۔ اللہ پاک فرمان دے نے ایک قرآن آسان نازل کیتا ہے تے ان دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کران گے۔ قرآن نازل اسی کیتا ہے تے ان دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سونے باقی کتاباں بھی تے تیری کتاباں نے، تورات بھی تیری نازل کردہ کتاب ہے، زبور بھی تیری کتب
سماویہ کتاب ہے، انجیل بھی تیری کتاب ہے۔ اللہ جی باقی کتاباں بھی تے تواڈی کتاب بنے، پر باقی کتاباں دی حفاظت دی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی؟ صرف قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائی ہے، باقی کتاباں دی کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرات ذرا توجہ دے نال گل سنو، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن دی شان تے قرآن دی فضیلت، قرآن دا مقام، اللہ اکبر۔ فرمایا اساں تورات نو نازل کیتا، اساں زبور نو نازل کیتا، اساں انجیل نو نازل کیتا، پر حفاظت دی ذمہ داری نہیں چکی، حفاظت دیاں ذمہ داریاں نہیں چکیاں، بلکہ جدوں اسی پاک کلام قرآن پاک نازل کیتا ہے، اسی دی حفاظت دیاں ذمہ داریاں اٹھائیاں نے۔ کیوں اٹھائیاں نے؟ کیونکہ اسی اپنے پاک پیغمبر، اسی اپنے سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کی دیے۔ جس طرح ساڈا نبی شان والا ہے، جس طرح ساڈا نبی عظمت والا ہے، اس طرح ساڈے نبی دی کتاب بھی عظمت والی ہے، اس طرح ساڈے نبی دی کتاب بھی عظمت والی ہے۔ تاں سی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائیے، تاں سی قرآن کی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے قرآن نورانی شیشہ جڑا سدھی راہ دکھلاوے، تے جیڑا بھی او میاں پڑھدا جاوے، او سیدھا ہی جنت جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات قرآن دا شان تے قرآن دا مقام تہاڈے سامنے بیان کر رہا ہاں کہ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ ذرا گج کے گونا سونی جی آواز اندر سبحان اللہ۔ روزہ تہاڈا بھی ہے تے اللہ دی قسم روزہ میرا بھی ہے، روزہ میرا بھی تے روزہ تہاڈا بھی۔ میں کہنا نہ تانوں روزہ رکھے نہ تساں مینوں روزہ لگن دیو۔ قرآن دی گل کریے، رسول اللہ دے فرمان دی گل کری تے اللہ دے کلام دی گل کری، پھر انشاءاللہ جمعہ ختم کرنے ہاں۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے، جڑا نبیاں وچ یگانہ ہے۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ جبریل قرآن لے آندا رہیا، غاراں وچ آ کے پڑھاندا رہیا، میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر رب آ کے پڑھیا جانا ہے۔ قرآن دی شان تے قرآن دا مقام ہے۔ حضرات ذرا قرآن دی گل کریے، میرے توڑے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دیکھ صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے مدینے دی گلی دے اندر اسی اس طرح کر کے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہے ہیں تے میرے نال میرے پاک پیغمبر بھی جا رہے ہیں، اسی اس طرح کر کے جا رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ بیان کر دینے، میں سامنے نظر ماری ایک بندہ گنگناندہ آ رہا ہے، اپنے ہونٹاں دے اندر کچھ پڑھتا آ رہا ہے۔ میں ان دی طرف ویکھنا شروع کر دیتا کہ بندہ کی پڑھتا آ رہا ہے، کی پڑھتا آ رہا ہے۔ جدو اسی ان دے قریب گئے نا، اس زبان تو قل ہو اللہ دی تلاوت کرتا پیا ہے۔ قرآن دی سب تو چھوٹی جی سورت ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جناب ابو ہریرہ فرمان دے جدو میں ان دے قریب کر کے گزریا، وہ اپنے ہونٹاں دے اندروں ایسا آواز اندر گنگنا رہا سی، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک نے سن لیا کہ میرا صحابی ہے تے قل ہو اللہ دی تلاوت بڑے شوق نال کرتا جا رہے، آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، 3 مرتبہ فرمایا واجبت۔ جناب ابو ہریرہ فرمان دینے سونے میں سوال کی، جناب ابو ہریرہ فرمان دینے میں سوال کیتا ماں واجبت یا رسول اللہ، سونے دسو نا کیڑی چیز واجب ہو گئی؟ نبی پاک فرمان دینے اے بندہ قل ہو اللہ پڑھتا جا رہے ہیں،
تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا رہا ہے قل هو اللہ پڑھدا جا رہا ہے تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا رہا ہے اور یار ویکھو نا جس قرآن دی قل هو اللہ دے انہاں کو مقام ہے بندہ جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا رہا ہے تے جڑا بندہ پورے قرآن دا قاری ہے سبحان اللہ جڑا بندہ پورے قرآن دا حافظ ہے جڑے بندے دے دل دے اندر پورا قرآن ہے دسنا اس بندے دا کی مقام ہوئے گا دسنا سوچنا اس بندے دا کی مقام ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اکرامی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دیہڑا ہوئے گا سارے کائنات دے لوگ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر آن گے مسلمان بھی آن گے سارے اللہ پاک نوں حساب کتاب دین گے اللہ اکبر حاجی بھی آن گے تو اوتھے بڑے بڑے نمازی بھی آن گے تے حاجی تے نمازی بھی اوتھے بڑے بڑے حضرات حقوق العباد دے معاملے دے اندر پھسے ہون گے بندیاں دے حقوق دے اندر بندیاں دے ظلم کیتے نے بندیاں زیادتیاں کیتیاں نے ہر سال حج کیتا ہے مگر پھسیا ہوئے گا کہ بندیاں دے زیادتیاں کر کے آئے اللہ پاک دی عبادت نہ پورا کر کے حقوق العباد اندر بڑے بندے پھسے ہون گے نمازی بھی آن گے حاجی بھی آن گے بڑے بڑے نیکوکار آن گے تہجد گزار آن گے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حساب کتاب دے رہے ہون گے پر میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے حساب کتاب دے گا جدو حافظ قرآن سامنے آئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک خوش ہو کے فرمان گے حافظ قرآن دا شان سنو حافظ قرآن دا مقام سنو میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک حافظ قرآن نو کہن گے او قرآن دیا کاریا اج قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا اج قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا جتھے تیری اج وناس ہے اللہ پاک نے تیرا اتھے مقام بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اتھے تن رتبہ عطا کر دیتا ہے اللہ اللہ ہو سی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچی شان والے ہو سی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے تے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے کیڑے قرآن والے اونچے شان والے اللہ اکبر کبیرہ میرے توڑے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمان دینے کلام بھی ساڑھا ہے ایدی حفاظت دی ذمہ داری بھی ساڑھی ہے مسلمانوں آؤ ذرا میں تانوں ایک گل سنا ہوا انگریز نے سازش کی تھی پلان بنایا کہ یار مسلمانہ تے ایسا غالب کس طرح آ سکنے ہاں مسلمانہ تے اسی غالب کس طرح آ سکنے ہاں مسلمانہ نو عشق کس طرح دے سکنے ہاں ان آپس اندر پلان بنایا تے یہودی نے آکھیا کہ یار ایک مسلمانہ کو جڑا کلام ہے نا قرآن پاک اگر اینا کو جدو تک قرآن پاک ہے کوئی دنیا دی پاور انہیں غالب آ سکتی یہودی کہہ رہے ہیں ایسی بھی غالب نہیں آ سکتے عیسائی بھی غالب نہیں آ سکتے جدو تک مسلمانہ کرو اقرا پاک کلام قرآن پاک ہے انہاں تے کوئی غالب نہیں آ سکتا کوئی مذہب انہاں تے غالب نہیں آ سکتا اللہ اکبر کبیرہ انگریز نے کی کیتا سارے قرآن جمع کیتے مسلمانہ دی تعداد ذرا تھوڑی ہے او تو تعداد تھوڑی سی تو مسلمان غالب سن آج مسلمانہ دی تعداد زیادہ ہے مسلمانہ دا غلبہ ایڈا دعا کرو اللہ پاک ساڑے مسلمانہ دی حفاظت فرمائے اگر مسلمان ساڑے فلسطین در مسلمان پریشان اللہ حفاظت فرمائے اللہ سونے ایران والے مسلمانہ دی حفاظت فرما اللہ سونے ظالمان نے سو نبوت فرما جتھے جتھے بھی ساڑے کوئی مسلمان ویر پریشان نے اللہ جمعے دی کڑیاں اندر رمضان دی اندر دعا کرنے اللہ ساڑے مسلمانہ دی حفاظت فرما اونا دی غیبی مدد فرما گل کرنا جا رہے ہیں سا تو مسلمان تھوڑے سن تے غالب سن آج مسلمان
ایمان زیادہ نے ایمانی طاقت نظر آندی ایمانی غیرت نظر آندی نہیں حضرات گرامی انگریز نے سازش کی تھی قرآن پاک سارے جمع کیتے جان مسجداں اندر بھی لے کر کے آندے جان مسلماناں دے گھراں اندر بھی کھو کے باہر لے کے آندے جان نعوذ باللہ نے سارے قرآن جلانے شروع کر دیتے جدو سارے قرآن جلا دیتے ایک دفعہ جا رہے صبح دا ٹائم ہے فجر دا وقت ہے ایک حافظ قرآن اذان دین تو بعد بار مسجد اندر آ رہے ہیں تے قرآن پڑھدا آ رہے ہیں تے حافظ بھی نبینا ہے اکھاں دی بنائی نہیں قرآن دی تلاوت کردا پیا مسجد دے سین اندر بیٹھ کے انگریز نے ویکھیا بڑا پریشان ہو گیا تے یہودی نے آکھیا کہ یار قرآن دا سارے جلا لئی اے جڑے نبینے حافظ نے انہاں دے سینے دے اندر تو کس طرح قرآن ختم کر سکنا ہے قرآن ختم ہونے والی کتاب نہیں کیونکہ اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داریاں خود اٹھائیاں نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مسلمانوں گل کرنا چاہ رہا سا کہ قرآن دا بھی بڑا شان ہے قرآن پڑھن والے دا بھی بڑا مقام ہے قرآن نو یاد کرن والے دا بھی بڑا مقام ہے جڑا بندہ حافظ قرآن ہے کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا حافظ قرآن دے ماں باپ نو اللہ پاک نورانی تاج پوائے گا اور ایسے تاج پوائے گا جنہ تاجاں دیتے اللہ پاک نے ہیرے تے موتی لگا دیتے نے اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی میرے پاک نبی نے فرمایا اونا ہیریاں دی چمک آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ ہے آسمان دے سورج نالوں بھی اونا موتیاں تے ہیریاں دی چمک آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ ہے اور دوسری جگہ تے میرے پاک نبی نے فرمایا حافظ قرآن دا مقام سنو حافظ قرآن دی شان کی ہے اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ بعض ایسے جسم نے جنہاں نوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھا سکتی کو سبحان اللہ کیسے خوش نصیب جسم نے کیسے خوبصورت جسم نے ایمان والے جسم نے حضور نے فرمایا قبر دی مٹی بھی انہاں دا نقصان نہیں کرے گی قبر دی مٹی انہاں نوں کھا نہیں سکے گی آپ نے فرمایا اپنے رحمت والے ہونٹاں نوں کھول کے اور نبی پاک دی گل جھوٹی ہو سکدی کوئی دسو نبی پاک دی گل جھوٹی ہو سکدی ساری کائنات دی گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے پر میرے نبی دی گل جھوٹی نہیں ہو سکدی میرے نبی دی گل سچی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا فرمان ہے آپ نے فرمایا بعض ایسے لوگ نے جنہ دے جسم نو قبر دی مٹی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی قبر دی مٹی بھی نہیں کھا سکے گی پہلے وہ لوگ نے جڑے اللہ دے مقرر کردہ نبی نے اللہ دے مقرر کردہ رسول نے رسولاں تے نبیاں دے جسم نو مٹی کھا نہیں سکتی اللہ اور میرا تے تہاڈا ایمان کی یقین ہے کہ نبی پاک دا جسم مبارک روزہ مبارک دے اندر اس طرح ترو تازہ ہے کہ جس طرح پہلے دن ترو تازہ سی اور خوشبو آ رہی ہیں دعا کرو اللہ پاک روزہ مبارک دی حاضری نصیب فرمائے فرمایا نبیاں تے رسولاں دی جسم نو قبر دی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی قبر دی مٹی کھا نہیں سکتی اور دوسری قسم دے لوگ نے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا رحمت عالم نے فرمایا ساری اولاد آدم دے سردار نے فرمایا آپ نے فرمایا دوسرے اللہ پاک دی راہ دے اندر شہید ہون والے لوگ نے جنہاں نے اللہ پاک دی راہ دے اندر اپنی جان دا نذرانہ دیتا ہے اللہ پاک دی راہ دے اندر شہید ہو گئے شہید دی بھی اللہ پاک جسم نو اس طرح محفوظ رکھے گا قبر دے اندر محفوظ رکھے گا اور تیسرے قسم دے لوگ آپ نے فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت اندر میری زیارت کی تھی میرا صحابی بن گیا اور ایمان دی حالت اندر فوت ہو گیا صحابی دے جسم نو بھی قبر دی مٹی کھا نہیں سکے گی اور چوتھی نمبر تے آپ نے فرمایا جڑی میری امت دے نیکوکار لوگ نے اولیاء الرحمن نے اللہ والے لوگ نے انہاں دے جسماں نوں قبر دی مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور پنجویں نمبر تے جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا ہاں رحمت عالم نے فرمایا پنجویں قسم دی او لوگ نے جنہاں نے اللہ دے قرآن نو حفظ کیتا ہے قرآن نو زبانی حفظ کیتا ہے قرآن نو زبانی یاد کیتا ہے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے آپ نے فرمایا قبر دی مٹی حافظ قرآن دے جسم نو کچھ نہیں کر سکتی حافظ
ਆਪਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ گاؤں ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ گاؤں ہے, گاؤں ਡਸਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, گاؤں ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਉਸ گاؤں ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਨਾ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬਰ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। بعض ایسا ہو جاتا پنڈا تھاواں تے قبر دی دیوار ڈگ جاندی ہے تے او جدوں قبر دی دیوار ڈگی نا تے اندروں بڑیاں خوشبوواں لگ پیاں مہکاں لگ پیاں تے لوگاں ویکھیا کہ یار بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت گزردا گیا چٹ گزرے انہاں جا کے لوگوں نے دسیا اینی دیر دے اندر قبرستان پورے دے اندر خوشبو پھیل گئی، پورے قبرستان دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، خوشبو پھیل گئی۔ انہاں ویکھیا کہ یار کیڑے اللہ والے دی قبر ہے، کیڑے نیک بندے دی قبر ہے، ساڈے پنڈ دا کیڑا ڈا بختاں والا بندہ ہے، اللہ دا ولی بندہ ہے۔ انہاں تلاش کیتا کہ بندہ کون ہے، لب دے اس بندے دے گھر تک پہنچ گئے، بزرگاں دے گھر تک پہنچ گئے، عطا پتہ کیتا کہ مائی ہلے زندہ ہے، بزرگاں دی بیوی زندہ ہے۔ بزرگاں دی بیوی کو سوال کیتا کہ بزرگ کردے کی سن، انہاں دے کوئی عمل تانوں یاد ہوئے کہ قبر دی دیوار ڈگی ہے تو خوشبوواں پھیل گئی ہیں، پورے قبرستان دے خوشبوواں آئی جا رہی ہیں کہ عمل کیڑا کردے سن۔ سچا واقعہ تانوں سنا رہے ہیں، سچا واقعہ پاکستان دا۔ فرمایا کہ عمل کیڑا کرتے سن، کیڑا انہاں کول کوئی عمل سی، کیڑی نیکی کرتے سن کہ اللہ پاک نو نیکی ایڈی پسند آئی ہے، قبر نو اللہ پاک نے جنت دا باغ بنا چھڈیا ہے۔ تے مائی ہرے مسکرا کے فرماندے نے کہ بابی ہرا حج بھی کیتا سی تے عمرہ بھی کیتا سی، نمازاں بھی ساریاں پڑھتے سن، پر سارے عمل کرتے سن تے پر ایک عمل منو بڑا یاد ہے جڑا اج بھی منو یاد ہے تے منو بھول سکدا ہی نہیں۔ فرماندے نے اما جی دسو کیڑا عمل ہے؟ او فرماندے نے بابے ہرا صبح فجر دی نماز کے بعد جدوں آنا نا، فجر دی نماز کے بعد قرآن پڑھ لینا، قرآن آندا کونی سی، قرآن اتوں ویکھ کے پڑھنا کونی سی آندا، پڑھے کونی سن، پر میں وے نہیں ہونی سا جدوں فجر دی نماز کے بعد بزرگاں گھر آنا نا، قرآن پڑھے نہیں سن تے کوشش کرتے سن پڑھن دی، پڑھیا نہیں سی جاندا، زبان تے لفظ نہیں سی چڑھدے، زبان اڑدی سی، پر قرآن نو پڑھن دا انداز اے سی کہ 17 اتنے انگل رکھ کے آندے سن، اللہ سونیا جڑی اے تیری ایت ہے اے بھی سچی ہے، اللہ اے جڑی گل کیتی ہے اے بھی سچی ہے، اللہ جڑی اے گل تو کیتی ہے اللہ تیری اے گل بھی سچی ہے۔ اے انداز سی قرآن پڑھن دا، اے نیکی اللہ پاک نو نہیں پسند آئی، اللہ پاک نے قبر نو جنت دا باغ بنا چھڈیا۔ قرآن پڑھن والے بن جاؤ، قرآن دے نال پیار کرن والے بن جاؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ ابھی بے کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھور دونوں فرمان سناندا جاواں، میرے پاک نبی نے فرمایا ایسا بندہ جنہوں قرآن پڑھنا نہیں آندا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھیا، قرآن دے لفظ زبان تے نہیں چڑھ دے، آپ نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک جڑا بندہ پڑھن دی کوشش کردا ہے پڑھیا نہیں جاندا، اللہ پاک ایسے بندے نو ڈبل ثواب عطا کر دے گا، ڈبل اللہ پاک اجر عطا کر دے نے۔ سونےو کس طرح ڈبل ثواب اللہ پاک عطا کر دے نے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ پاک ایک نیکی نو پڑھن دی عطا کر دے نے تے ایک نیکی نو اڑن دی عطا کر دیندے نے۔ قرآن پڑھن والے دا مقام ہے، اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے قرآن دے ایک ایک حرف دے بدلے بندے نو 10 نیکیاں اللہ پاک عطا کردا ہے۔
جڑے بندے نو قرآن نہیں آندا کوشش کرا کرے قرآن پڑھیا کرے قرآن دے نیڑے آ جاؤ قرآن دے نال پیار کرو اللہ پاک قرآن دے پڑھن دی برکت دے نال رزق دے اندر آسانی کر دے گا رزق دے اندر فرمانی کر دے گا مینوں یاد ہے نبی پاک دے کول ایک بندہ آ گیا آ کے شکایت کردا ہے سونو میں سارا دن کام کرنا وا سارا دن مزدوری کرنا وا اپنے بیوی بچیاں واسطے رزق کما کے لے کے آنا وا پر سونے جڑا میرا نکاح بھرا ہے نا وہ کام نہیں کردا تے اونوں بلاؤ تے اونوں آکھو کام کریا کرے وہ ساری دیہاڑی کام نہیں کردا بلکہ گھر بیٹھ کے قرآن ہی پڑھی جاندا ہے قرآن ہی اسی کمائی جانے ہیں وہ بھی آ جائے سونو میرا بھرا کام نہیں کردا بلکہ گھر بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتا رہندا ہے شکایت لے کر کے آیا ہے سونے انہوں سمجھایا جائے وہ بھی کام کریا کرے وہ بھی محنت مزدوری کریا کرے آپ نے فرمایا او میرے صحابیہ تو جاندا نہیں او تیرے نکے بھرا دے قرآن پڑھن دی انی برکت ہے تیرے گھر دے اندر قرآن پڑھن دی انی برکت ہے قرآن دی برکت نال اللہ پاک تینوں رزق دی فرمانی عطا کر رہا ہے قرآن پڑھن دے نال اللہ پاک تینوں رزق عطا کر رہا ہے ایک بندہ کمان والا ہے سارے گھر دے ٹبر کھان والے نے ہن سارے گھر دے جی کمان والے نے رزق پھر بھی پورا ہوندا مرن کردے پے نے حضرات ایک کادی نوست ہے ایک قرآن نہ پڑھن دی نوست ہے سویرے اٹھ کے بھی موبائل ہے رات نو سون لگے بھی موبائل ہے دکان تے بیٹھ کے بھی موبائل ہے یہ فتنہ یا سانو لے کے بیٹھ گیا یہ نہ قرآن پڑھن دیندا ہے نہ کوئی اور کام کرن دیندا ہے دعا کرو اللہ پاک سانو اس شر تو محفوظ رکھے یہ بھی یہودیاں دی ایک سازش ہے کہ بندیاں نوں آرے لایا جائے انہاں دماغ جڑا نا موبائل تک ہی رہ جاوے نہ انہاں نوں پتہ لگے کہ ایران اندر کی ہو رہے نہ انہاں پتہ لگے کہ شام اندر کی ہو رہے تے نہ ہی انہاں نوں پتہ لگے فلسطین اندر کی ہو رہے اسی دعا کرنے اللہ پاک سارے مسلمانوں دی حفاظت فرمائے حضرات عرض کرنا چاہ رہے ہیں آخری گل تانوں سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جاوے حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے اللہ اکبر مال کے کائنات فرمان دے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ایک قرآن نازل اسی کیتا ہے اینی حفاظت دی ذمہ داری بھی ساڈی ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے پھر ایندی قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری لئیے پھر حفاظت کر کے وخائیے کس طرح حفاظت کیتی ہے آؤ تانوں ہندوستان اندر لے جاواں دلی دے چوک دے اندر ایک پادری عیسائیاں دا پادری آ گیا اپنی کتاب نو لے کر کے آ گیا انجیل نو لے کر کے آ گیا کیمیکل لا کے نا اس طرح کر کے مسالے لائے نے کیمیکل لائے نے ایک ورقے نو کیمیکل لا کے دلی دے چوک اندر آ گیا اور آ کے اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں آؤ کیندے اندر میری اینی پاور ہے میرا چیلنج قبول کرے اے ساڈی آسمانی کتاب انجیل ہے کوئی مسلمان ساڈا چیلنج قبول کرن والا اللہ اکبر کبیرہ ایتھے اگ جلانے میں اپنی کتاب انجیل نو اگ اندر سٹنا وا تسی آپ دی آسمانی کتاب قرآن نو اگ اندر سٹو جنہ دی کتاب سڑ گئی وہ جھوٹے جنہ دی کتاب بچ گئی وہ سچے فیصلہ جو ہو جائے گا دلی دے چوک اندر ہے کسے مسلمان دن دے نہیں پاور قرآن نو اگ اندر جلاوے میں انجیل نو اگ اندر جلانا وا دوواں دے اندر جنی کتاب سڑ گئی وہ جھوٹا جنی کتاب بچ گئی وہ سچا اللہ اکبر مسلمان بڑے پریشان کہ کیسا یہودی دعویٰ کر رہا ہے اے یہودی کیسی گل کر رہا ہے اللہ اکبر ایک بندہ نا دوڑیا آ گیا شاہ عبدالعزیز دہلوی سارے کہہ دو رحمت اللہ تعالی دعا کرو اللہ پاک دے ولی جتھے بھی لیٹے نے قبراں نو تادے نگاہ وسیع فرمائے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بناوے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کول آ گیا ایک بندہ تے شاہ جس طرح کر کے اپنے طالب علماں نو حدیث پڑھا رہے ہیں مدرسے دے اندر فرماندے نے شاہ جی مسئلہ بن گیا ہاں بھی آن والے کی مسئلہ بن گیا خیر ہوئے کہ اس طرح کر کے یہودی نے ایک دعویٰ کیتا ہے چیلنج کیتا ہے کوئی مسلمان ہے گا چیلنج قبول کرن والا او دلی دے چوک اندر مجمع لا کے کھڑا ہے تے چیلنج کردا پے مسلماناں نو شاہ رانا اس طرح کر کے حدیث دی کتاباں نو بند کیتا فرماندے نے آؤ چلیے چیلنج قبول کرنے چل کے تے شاہ جی ٹر پے نا جدوں گئے نا دلی دے چوک اندر آ گئے دلی دے چوک اندر آ گئے پادری نو کہندے ہاں بھی کی دعویٰ کرنا ہے کہندا ہے کہ میں اپنی آسمانی کتاب انجیل نو اگ اندر سٹاں گا تسی اپنی آسمانی کتاب قرآن نو اگ اندر سٹ دیو جدی کتاب سڑ گئی ہو جھوٹا جندی کتاب بچ گئی ہو سچا اج فیصلے ہو جان گے اج
کائنات والے لوگ فیصلے ہو جان گے۔ اللہ اب شاہ جی سوچی پہ گئے کہ لگتا ہے یہ بندہ کوئی گیم تھیا، یہ بندہ کوئی سکیم لا کے آ گیا۔ شاہ اور یہاں دے کہ یار ساڈے دے اندر ایڈی مجال کوئی نہیں، اسی دا قرآن نو بغیر وضو تے ہاتھ نہیں لانا گوارا کردے۔ کیوں بھی قرآن نو بغیر وضو تے کوئی بندہ ہاتھ لانا گوارا کردا ہے؟ اسی دا قرآن نو وضو تے بغیر ہاتھ لانا گوارا نہیں کردے۔ پھر ہاتھ لانا دور دی گل ہے، قرآن نو کنڈ کر کے بہنا بھی، قرآن نو کنڈ کر کے بہنا بھی، قرآن نو کنڈ کر کے اسی بہنا بھی گوارا نہیں کردے۔ قرآن نو بغیر وضو دے ہاتھ لانا گوارا نہیں کردے۔ قرآن تو اچھا بہنا بھی ایسے گوارا نہیں کردے۔ تیری غیرت گوارا کر دیے، تو اپنی کتاب نو اگ اندر سٹ سکنا ہے، پر اسی اپنی کتاب نو اگ اندر نہیں سٹ سکتے۔ پھر بھی تیرا چیلنج قبول ہے۔ اس طرح کرنے ہاں کہ میں بھی اپنے قرآن نو سینے دے نال لگانا وا، تو بھی اپنی چیز نو سینے دے نال لگا، اگ بال لینے، تو بھی چھال مار دے، میں بھی چھال مار دیاں گا۔ جیڑا بندہ بچ گیا وہ سچا، جیڑا بندہ سڑ گیا وہ جھوٹا۔ یہ پادری ویکھن لگ پیا کہ کیسی گل کر رہے نے شاہ ہوری، مسکرا کے آندا شاہ جی تواڈے نال تے میری گل ہی کوئی نہیں۔ کیمیکل تا لایا سی کتاب نو، اینا بدبخت نو پتہ ہوندا جسم تے مل کے آ جاندا۔ فرماندا ہے کہ شاہ جی تواڈے نال تے میری گل ہی نہیں۔ حضرات قرآن دی حفاظت کنے کیتی ہے؟ ذرا گج کے بولو، قرآن دی حفاظت کنے کیتی ہے؟ قرآن دی حفاظت اللہ پاک نے کیتی ہے۔ قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ پاک نے لئی ہے۔ تے اللہ پاک دی قسم اس قرآن دے اندر جڑی اج تو 1400 سال پہلے شفا موجود سی، اج بھی وہ شفا موجود ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اور پکی تھان تے کھلوتا وا، ممبر رسول تے کھلوتا وا، جڑی 1400 سال پہلے اس قرآن دے اندر لذت بھی، اج بھی وہ لذت موجود ہے۔ حضرات ساڈے پڑھن دا انداز ہو نہیں رہ گیا، ساڈے پڑھن دا انداز اور سنن دا انداز ہو نہیں ہے۔ حضرات اللہ دے قرآن دے اندر اج بھی شفا موجود ہے۔ اے ویکھو نا قرآن کہندا ہے کہ شہد اندر شفا ہے، شہد اندر شفا ہے، پر شہد ہونا خالص چاہیے، پاکستانی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی شہد تو اللہ پاک بچاوے، شہد خالص ہونا چاہیے، مکھی دا ہونا چاہیے، انسان دا شہد ہونا چاہیے۔ مکھی دے شہد اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ قرآن دے اندر اللہ پاک فرماندے نے کہ شہد اندر شفا ہے۔ اے ویکھو نا شفا کس طرح ملے گی؟ شہد نو سیانے بانے بندے بیٹھے ہو، شہد نو کھان دے نال شفا ملے گی؟ جے بندہ رسا بن کے بوتل گل چ پا لے، تسی آپ فیصلہ کر رہا ہے، میں نہیں کوئی گل کراں گا۔ جے شہد نو بندہ بوتل رسا پا گل چ پا لے، شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ شہد نو کھان نال شفا ملے گی، شہد نو استعمال کرن نال شفا ملے گی۔ حضرات اسی طرح اس قرآن اندر بھی شفا ہے۔ اینو پڑھن دے نال، تسی بولو اینو پڑھن دے نال، اینو پڑھن دے نال، اینو پڑھن دے نال برکت ہوئے گی، اینو پڑھن دے نال رحمت ہوئے گی، اینو پڑھن دے نال حضرات اللہ پاک دی برکتاں نازل ہون گیاں۔ اے ویکھو نا ساڈے کی کردے نے، آپ قرآن نہیں پڑھ دے، اسی نکے نکے ہونے سا مبارک مسجد پڑھن ہونے سا تے آئے دن نہ روز ہی کسی نہ کسی پاسے ساڑی دعوت ہی رہندی سی، اج فلاں جگہ تے جانا ہے قرآن پڑھن واسطے، اج فلاں دے گھر جانا جی قرآن پڑھن واسطے، تے 30 پارے ختم کر کے آنے نے۔ اسی بڑی تھاواں تے جاندے رہے قرآن پڑھن واسطے، لوگ آپ قرآن نہیں پڑھتے بلکہ طالب علم نوں بلاندے نے، لوگ بھی طالب علم آ جاندے نے، کسے طالب علم سپارہ ہی پٹھا پھڑیا ہوندا ہے، پتہ ہی نہیں کتوں شروع کرنا ہے تے کتوں نہیں شروع کرنا۔ نظر کیندے تے جڑی بار دیکھ پکدی پئی، اے اللہ پاک دی قسم کر کے سچی گل کر رہے ہاں، نظر کیندے تے تے ساڈی روٹی کھل جاوے، ساڈی روٹی کھل جاوے۔ میں تانوں گل سنانا وا، ساڈے زمانے دی گل، ایک بندہ نا ساری کلاس میں بڑا صوفی جا بندہ سی، انہوں سارے صوفی کہہ کے بلاندے سن، تے انہیں کسی دا سننا بھی بڑے دھیان دے نال، ایک ایک غلطی نوٹ کر کے قاری صاحب لیا کے دسنی۔ اگر کسی بندے نے شرارت کیتی ہے جا کے قاری صاحب دسی، کسی نے حرکت کیتی ہے قاری صاحب لیا کے دسنی۔ بڑا صوفی جا بندہ سی تے اللہ لوگ بندہ سی، نمازاں پڑھن والا، وضو کرن والا، 24 گھنٹے با وضو رہن والا، تے صوفی انہوں کہندے سن۔ ایک باری سارے چلے گئے قرآن پڑھن واسطے کسی دے گھر، تے سارے قرآن پڑھدا، کسی نے 7 منٹاں سپارہ ختم کر دیتا، کسی نے 10 منٹاں چ، ہاتھ کسی نے 11-12 منٹاں چ۔ وہ صوفی ہریلے سپارہ لے کے بیٹھے نے، وہ پڑھی جا رہے ایک ایک لفظ کر کے، ہالے انہوں دا پائیا بھی نہیں ہویا، ہالے انہوں دا سپارہ پائیا بھی نہیں ہویا، باقی سارا قرآن پڑھ چھڑیا۔ وہ قاری صاحب کتی لا کے آکھیا لے بھی بلا لینا سپارہ ختم کر، اندے گدے کول سپارہ نہیں ختم پہ ہوتا۔ حضرات جڑا سا روٹین بنائی ہے نا حافظ قرآن نو، کاریاں نو بلا کے گھر اندر قرآن پڑھن دی، حضرات روٹین صحیح نہیں۔ قرآن آپ پڑھو گے برکت ہوئے گی، آپ پڑھو گے اللہ پاک رحمت کرے گا۔ شفا کنوں چاہیے؟
شفا مینوں چاہیے پڑھے آگے نذیر پڑھے آگے بشیر پڑھے آگے حافظ احمد حضرات دے پڑھے دا انہوں ثواب ہے برکت ہو جائے گی ایک رحمت ہو جائے گی بلکہ جڑا بندے دا آپ پڑھن دا فائدہ ہے وہ بندے نو حاصل ہو سکتا وہ کس طرح حاصل ہوئے گا جب بندہ خود پڑھے گا اللہ پاک آپ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرنا باقی جننے آئے ہیں اللہ پاک ساڑی سارے دی حاضرین نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ رمضان دے مہینے دے اندر ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرمائے ساڑے